لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. حاضر گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ایثار ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس چہلم جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، مرحوم کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندر فرما. بار الہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ عظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں. قرآن کریم سے ایک آیت جو عام طور پر ایصال ثواب کے مجالس میں قرأت و تلاوت کرتا ہوں. ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پروردگار اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وہ ہے کہ جو تمہارے نفسوں کے اوپر وفات طاری کرتا ہے کہ جب تمہارے اوپر واقعی موت طاری ہو جائے.
واللتی لم تمت فی منامہا، اور پروردگار اسی طرح سے نیند کے وقت بھی تمہارے نفسوں کے اوپر وفات طاری کرتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ یمسک التی قضا علیہ الموت، جن کا موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اللہ ان کی ارواح کو اپنے پاس اور روک لیتا ہے، وَيُرْسَلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، باقی ماندہ ارواح کو بھیجتا ہے ایک وقت خاص تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان تمام باتوں میں چاہے موت کے وقت اور چاہے نیند کے وقت روحوں کو روکنا ہو یا بھیجنا ہو، ان تمام باتوں میں پروردگار نے اپنی نشانیوں کو چھپایا ہے اس قوم کے لیے جو قوم تعقل، تدبر اور تفکر کرتی ہو۔ آیت کے ذیل میں جو بات قابل غور ہے مقدمتاً وہ یہ کہ نگاہ پروردگار میں اس آیت کے ذیل میں موت اور نیند میں کیفیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حال نیند کا ہے وہی حال موت کا ہے، جو حال موت کا ہے وہی حال نیند کا ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک مقولہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے لہٰذا ہم جی لیں، ایک مرتبہ دنیا میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ دنیا سے چلے جائیں گے، قرآنی آئینے میں یہ مقولہ غلط ثابت ہوگا، اس لیے کہ پروردگار کے اسماء حسنہ میں ایک نام جو اس کا مشہور ہے وہ ہے یحیی، اور دوسرا نام ہے یمیت۔ یحیی اس کو نہیں کہتے جو ایک مرتبہ زندگی دے دے اور بعد ختم ہو جائے، اور ممیت بھی اسے نہیں کہا جاتا جو ایک موت دے اور اس کے بعد اپنے آپ کو کنارے کر دے، نہیں، یحیی جو مسلسل زندگی دیتا رہے، اور ممیت جو لگاتار موت اتارتا رہے۔ لہٰذا اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ ہر رات جب تم بستر پر جاتے ہو استراحت کے لیے تو تمہارے نفسوں کے اوپر میں وفات طاری کرتا ہوں۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جو پچھلی رات گزری اس میں پوری دنیا میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد ایسے تھے کہ جو اپنی مرضی سے بستر پر گئے تو، مگر جب صبح ہوئی تو ان کو 4 کاندھوں کی ضرورت ہوئی، اور آج جو دن گزر کے پھر رات آئے گی تو کیا ہوگا، ہم سب اپنی مرضی سے بستر پر جائیں گے، مگر صبح ہوتے ہوتے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس بستر استراحت کو بستر احتضار بنا کر خدا کے حضور حاضر ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا روز ہمارے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور ہر صبح ہمیں زندگی ملتی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لہٰذا جب صبح میں تمہاری آنکھیں کھلیں تو پہلا شکر معبود کا اس بات کے لیے ادا کرو کہ اس نے پھر تمہیں جلایا اور تم توبہ کے دروازے پر آ گئے۔ لہٰذا ہر صبح اللہ کے شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز فجر کی صورت میں پڑھو تاکہ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے، اور 2 سجدوں کے درمیان تم آ کر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ اکبر اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچنے کی تمنا کرتے رہے کہ ایک روز ہوگا اور بارگاہ الہی میں جا کر ہم کہیں گے استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ مدت حیات تمام ہو گئی، یہ موقع نہ ملا، یہ تمہیں جو موقع ملا ہے تو پھر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں یہ معلوم ہوا کہ نیند اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ آخر پروردگار نے دونوں کو ایک ہی آیت میں ایک ہی انداز میں کیوں بیان کیا، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو کہ النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی ایک بہن کا نام ہے۔ کہا مولا اس کو ذرا واضح کریے، کہ واضح کیا کرنا ہے؟ یہ سمجھ لو کہ نیند مختصر موت کا نام ہے اور موت لمبی نیند کا نام ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، قرآنی آئینے میں کوئی فرق نہیں، ائمہ معصومین کی تعلیمات کے آئینے میں کوئی فرق نہیں، مگر ہمارا حسن سلوک ان دونوں کے ساتھ جدا جدا ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں نیند سے محبت ہوتی ہے اور موت سے ہمیں وحشت طاری ہوتی ہے۔ ایسا توجہ ہوا؟ پروردگار کہہ رہا ہے یہ دونوں ایک جیسے ہیں، روزانہ تمہیں موت کی نیند سلاتے ہیں، صبح میں زندگی دیتے ہیں، مگر ہمارا تعلق نیند کے ساتھ کیا ہے؟ عاشقانہ، اور موت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ صاحب آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سو جائیے، آپ بہت کام کرتے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آپ سو جائیے تھوڑی سی دیر، میں آپ کے کاموں کو انجام دے دوں، تو میرے بارے میں آپ حسن ظن کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے مولانا بڑے نیک انسان ہیں، مجلس پڑھنے آئے تھے اور کہہ رہے تھے میں آپ کا کام انجام دے دوں، تم سو لو۔ میں اسی وقت تک اچھا انسان ہوں جب تک نیند کی دعوت دوں، اور اگر میں جملے بدل دوں اس قرآنی آئینے میں کہ ذرا آپ کچھ دنوں کے لیے مر جائیے اور میں آپ کے کاموں کو انجام دے دوں، تو پھر مجھ سے برا کوئی انسان اس بستی میں نہیں ہوگا۔ پیہانی چنگی کے اوپر
پوسٹر لگا دیا جائے گا، سب کو آنے کی اجازت ہے، اس موت والے شخص کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، نیند کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہے کہ اگر دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، یہ معلوم ہو کہ 20 منٹ 30 منٹ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، تو ہم فوراً نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ کسی کو کہیں موقع نہ ملے، وہ مسجدوں اور امام بارگاہوں کے برابر میں پوسٹر تلاش کرتا ہے۔ اتوار آئے گا، مجلس میں جائیں گے، مولوی صاحب مجلس پڑھیں گے، ہم نیند پوری کریں گے۔ یہ نیند کے ساتھ محبت ہے کہ ہر پل ہم نیند کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں، مگر موت کے ساتھ ہمارا تعلق دشمنی والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ شک ہو اس بات پر کہ موت کے ساتھ ہمارا تعلق دشمنی کا نہیں ہے، تو ابھی کہیں نکاح ہو رہا ہوگا، اور جب نکاح کی سیج سجا دی جائے اور آپ سے کہا جائے بسم اللہ حدیث قصہ پڑھیے، تو آپ حدیث قصہ کو جیب میں رکھیے گا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجیے گا۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ موت کے ساتھ ہماری دشمنی کا عالم کیا ہے۔ آپ کو ہاتھ پکڑ کر اس سیج سے اتار لیا جائے گا، دیوانے ہو گئے ہو، یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں سورہ یاسین کا کیا کام۔ اس لیے کہ ہم نے تو بانٹ دیا نا قرآن کریم کو، ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ خوشی میں کیا پڑھا جائے اور غمی میں کیا پڑھا جائے۔ یاسین کو ہم نے مردوں کے ساتھ پیوستہ کر دیا، ہم نے سورہ یاسین کو مردوں کا سورہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اس یاسین کو مردوں کے ساتھ طے کر دیا جو یاسین قلب قرآن کہلانے کے لائق تھا، جو یاسین انسانوں کے اوپر راحتوں کو نازل کرنے والا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے نزاع کا عالم آ جائے، جب وقت مرگ آ جائے تو بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بسکرات الموت، اے میرے پروردگار، پیغمبر کا وقت آخر ہے، پیشانی کے اوپر بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ کاسہ آب لے کر آؤ، کوئی نہ تھا، مولا کائنات تنہا کاسہ آب لے کر آئے۔ پیغمبر نے ترشح کرنا شروع کیا، پانی کو چہرے پہ ڈالنا شروع کیا۔ علی نے سوال کیا مولا کیا واقعی بڑا سختی کا عالم ہوتا ہے؟ تو کیا فرمایا پیغمبر نے؟ اللہم، کون ہے یہ جو مرکز خلقت کائنات ہے، وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بسکرات الموت، اے میرے پروردگار، میں اس سکرات موت سے، اس نزاع کے عالم سے، اس پریشانی کے عالم سے قریب پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ سکرات موت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جب سکرات موت، وجاءت، سورہ قاف، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ جب وہ موت کی غنودگی آئے گی حق و حقیقت کے ساتھ، یہ وہی ہے جس سے تم زندگی بھر فرار کیا کرتے تھے، آ جائے گی موت کی غنودگی۔ یہ جو نزاع کا عالم ہوگا، یہ جو سختی کا عالم ہوگا، پیغمبر نے فرمایا بڑی سختی ہوگی، تمہاری روح تمہارے جسم کو چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوگی۔ جب کبھی ایسا ہو تو دو کام کرنا۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کیا کرنا؟ کہ دیکھو، پہلا کام تو یہ کرنا کہ اس مرنے والے کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کرنے سے انکار کر دے تو راحت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ کہا جو توجہ ہوا، راحت کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ کہا دوسرا عمل کیا ہے؟ کہ صاحب اس کو وہاں لے جا کر لٹا دو جہاں یہ نمازیں پڑھتا تھا۔ ہم متوجہ ہیں نا کہ دیکھیں، نمازوں کے تعلق سے جماعت کی نماز میں اور گھر کی نمازوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کاش توجہ، جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک مخصوص جائے نماز ہو، ایک جگہ ہو جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو۔ ہر جگہ، ہر کمرے میں نماز نہ پڑھی جائے، یہ آداب نماز میں ہے۔ ایک خاص جگہ ہو جہاں آپ سجدے کرتے ہو، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو۔ لیکن جب آپ مسجد میں جائیے تو طریقہ بدل جائے گا۔ حکم کیا ہے؟ کہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو۔ کیسے توجہ ہو آپ؟ حالانکہ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے اس نصیحت کے تعلق سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ مسجد میں ہم اپنی جگہ ریزرو کر لیتے ہیں، جگہ تو چھوڑیے، اگر کوئی ہماری پسندیدہ تسبیح کو پہلے سے آ کر لے لے تو 3 رکعت مغرب کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ کل 2 منٹ پہلے آؤں گا، اپنی تسبیح نہ لے جانے دوں گا۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ سب آپ جب مسجد میں نماز پڑھیں تو جگہ کو بدل بدل کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ روز محشر جب شفاعت کا دروازہ کھلے تو مسجد کے ہر گوشے سے آواز آئے میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں، یہاں پہ سجدہ کیا۔ اس گوشے سے بھی آواز ہے، اس گوشے سے بھی آواز آئے۔ حکم یہ ہے کہ مسجد میں جگہ بدل بدل کے نمازیں پڑھو، گھر میں ایک خاص جگہ پر۔ کہا کیوں؟ کہا صاحب پہلا کام کیا تھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، دوسرا اس جگہ پہ نماز پڑھو جہاں یہ گھر، اس جگہ پر لے جا کر رکھ دو جہاں یہ گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نے اس جگہ کے اوپر چند برس تک اللہ کی عبادت کر لی ہو، توجہ ہوا، اگر میرے جیسا گناہگار گھر کے کسی ایک خاص گوشے میں
چند برس نماز پڑھ لے تو حکم رسول اللہ ہے مرتے وقت اس کو یہاں لا کر لٹا دو، اس لیے کہ پروردگار اس جگہ میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ جب روح قفس عنصری سے پرواز کرنے سے انکار کرے تو اس کو وہاں پر لا کر لٹایا جائے۔ یہ جگہ نمازوں کی بنیاد پر اب شفا کا ایک مقام بن چکی ہے، یہ شفا کا مقام بن چکی ہے، لہذا روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اب آپ کے مزاج کا جملہ کہہ دوں، عزیزوں میرے جیسا اگر ایک گناہگار چند برس کسی جگہ پر سجدے کر لے تو پروردگار اس جگہ کو شفا کا مقام بنا دیتا ہے۔ وہ دشت کربلا جہاں اکبر نے سجدے کیے ہوں، جہاں عباس نے سجدے کیے ہوں، جہاں پر حسین نے پوری رات عبادت میں بسر کی ہو، اگر اس سرزمین کو خاک شفا بنا دیا جائے تو تعجب۔ صلوات بھیج دیں پر محمد والے۔ اللہم انی اعوذ بسکرات لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری، یا حیدری، یا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس سکرات موت کے وقت کیونکہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا کہ راحت کے لیے سورہ یاسین پڑھا جائے، لہذا ہم نے کیا کہا کہ صاحب یہ یاسین مردوں سے متعلق ہے، اس یاسین کا کام ہے موت کو لانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یاسین موت نہیں لے کر آتا، راحتیں لے کر آتا۔ یاسین کے ذریعے کسی کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی، موت کی سختیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہیں موت کی سختیاں؟ جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا اس موت کی سختی کا عالم کیا؟ کہا 1000 ضربے تمہاری پیٹھ پر مارے جائیں جو تکلیف اس وقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے جب تمہاری روح کو تمہارے بدن سے دور کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بدن کو روح سے جدا کر دیا جاتا ہے، روح کو بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ ان کاموں کو انجام دو۔ اچھا، اب اس میں 2 پیغام بھی ہیں اس حدیث میں، یعنی نگاہ رسالت میں، نگاہ نبوت میں نہ تو بڑا مکان بنانے کو منع کیا گیا، ایسا توجہ ہوا، نہ اچھی منزل کو آمادہ کرنے سے منع کیا گیا کہ دیکھو جتنا بڑا مکان بنانا چاہتے ہو حلال کی کمائی سے بنا لو، جتنی راحتیں پیدا کرنا چاہتے ہو اس مکان میں اتنی راحتیں استوار کر لو، مگر جب یہ گھر بنانا تو یہ خیال رکھنا کہ اس گھر میں ایک مقام ایسا بھی ہو کہ جہاں پر تم اپنی نماز کے لیے اس کو مخصوص کر دو۔ خدا کا شکر ہے کہ آج جب ہمارے یہاں گھر بنتے ہیں تو گھروں کے بننے سے پہلے ہم یہ طے کر دیتے ہیں کہ کہاں پر سرکار سید الشہداء کا عزا خانہ سجایا جائے گا، اس عزا خانے کو اس جائے نماز سے ملا دے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پہلا پیغام یہ تھا رسول اللہ کا، جیسا مکان بنانا ہے بناؤ، ایک جائے نماز بناؤ۔ اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ دیکھو جیسی تعلیم اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہو دلوا دو، جس بڑے اسکول میں لے جانا چاہتے ہو نام لکھاؤ، جس کالج میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، مگر کم از کم اپنی اولاد کو تعلیم قرآن بھی دو تاکہ وقت آخر جب نزاع کا عالم ہو تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے یاسین پڑھے، یوٹیوب کی کیسٹ سے تمہیں یاسین نہ سنایا جائے۔ صلوات بھیج بر محمد والے۔ لہذا یہ سکرات موت جو موت کی سختی کا وقت ہے ان قریب آنے والا ہے، کتنی قریب ہے، کتنے قریب آنے والا ہے؟ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے میں خود سے کبھی صلوات نہیں پڑھواتا، معصومین کے نام جان بوجھ کے لیتا ہوں کہ اسی میں آپ صلوات بھیج دیں اور مجھے راحت ہو جائے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ مولا کائنات ہے، چاہنے والا دنیا سے گیا، کسی نے اگر خبر دی کہ مولا آپ کا چاہنے والا نزاع کے عالم میں سکرات موت میں مبتلا ہے، جاکنی کا عالم ہے، حالت احتضار ہے۔ حالت احتضار کو احتضار کیوں کہتے ہیں؟ 3 تعبیریں اس کی بیان کی گئی کہ صاحب اس حالت کو جاکنی کے عالم کو حالت احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تمام رشتہ دار حاضر ہو چکے ہوتے ہیں، خبر ہو جاتی ہے ان کو فلاں صاحب جانے والے ہیں، لہذا تمام اعزہ چونکہ حاضر ہوتے ہیں اسے حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ دوسری تعبیر یہ بیان کی گئی کہ صاحب حالت احتضار کو حالت احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت مرنے والے کے تمام اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پل کے لیے اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہے، ریوائنڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا معصیتیں انجام دی ہیں، کون سی اطاعتیں کی ہیں، اعمال حاضر ہو جاتے ہیں، لہذا یہ حالت احتضار ہے۔
تیسری جو وجہ اور سبب بیان کیا علماء نے ائمہ معصومین کی روایت کے آئینے میں، فرمایا چونکہ نزاع کے وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، لہذا اس کو حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ یہ جو حالت احتضار ہے، مولا کو خبر ہوئی چاہنے والے کا نزاع کا عالم قریب آیا ہے، پہنچے، دیکھا جاگنی کا عالم پریشان ہے، بے چین ہے، مولا کا جملہ سنے نہج بلاغہ میں، اور ہم سب آنکھوں کو بند کر کے سوچیں کہ ہم سب کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے۔ کب آنے والا ہے؟ کسی کے لیے شاید کل، کسی کے لیے 10 برس کے بعد، کوئی 20 برس کے بعد، کوئی 50، آج سے ٹھیک 100 برس کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں رہوں گا، شاید قبروں کے اندر ہماری ہڈیاں بھی برادہ بن چکی ہوں۔ اللہ اکبر، سب کے ساتھ یہ زمانہ آنے والا ہے۔ مولا نے فرمایا کیوں بے چین ہو، پریشان کیوں ہو؟ دیکھو نہ تم پہلے ایسے ہو کہ جس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے، نہ تم دنیا کے آخری شخص ہو کہ جس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہو، تم سے پہلے والے بھی اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، اس امتحان کو دیا، اس لیے کہ یہ دار ابتلا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی بنیاد پر یہ دار بلا ہے، یہ دار امتحان ہے۔ نہ تم پہلے ایسے ہو نہ تم آخر ایسے ہو، مگر ہاں اب جب جانے والا چلا گیا تب امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ذرا غور تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح کہ وہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ جب تم حالت احتضار میں ہوگے۔ جانے والا چلا گیا، امام کی نصیحت شروع ہوئی، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم حالت احتضار میں ہوگے، اپنے بستر پہ ہوگے، اچانک تم یہ محسوس کرو گے کہ ملائکہ کا نزول تمہاری بالین پہ ہونے لگا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، یہ ملائکہ آنے لگے۔ جب یہ ملائکہ آئیں گے تو اب تم غور کرو گے کہ تمہارے چہرے نے رنگ بدلنا شروع کر دیا، کبھی یہ چہرہ زرد ہوا، کبھی سبز ہوا، ابھی چہرے کا رنگ بدل ہی رہا تھا کہ ملک الموت کا تمہارے وجود پر پہلا حملہ ہوا اور تمہاری زبان کی قوت کو تم سے چھین لیا گیا۔ مولا نے اس سکرات موت کو ہمارے سامنے ترسیم کیا، آنکھوں کو بند کرے سوچے یہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہمارا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے، ہماری سرشت کے اندر یہ ہے کہ ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر چھوٹا سا مکان ہو تو ہم دعا کرتے ہیں معبود بڑا سا مکان ہوگا، ایک امام بارگاہ بناؤں گا، ایک ڈرائنگ روم بناؤں گا، ایک سونے کا کمرہ ہوگا، ایک مہمانوں کا کمرہ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس سائیکل ہو تو فیوچر پلان کرتے ہیں، بائک آ جائے گی تو پھر میں یہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کام کروں گا۔ بائک ہو، 2 پہیہ گاڑی ہو تو ہم فیوچر پلان کرتے ہیں کہ پروردگار جب ہمیں 4 پہیے والی گاڑی دے گا، سب سے پہلے مثال کے طور پر لکھنؤ جاؤں گا، زیارت کروں گا، پھر فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا۔ ہر انسان فیوچر پلاننگ کرتا ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ، کیا کرنے والا ہے یہ سوچتا ہے۔ کبھی آنکھوں کو بند کر کے ہم نے سوچا ہے کہ ملک الموت ہمارے اوپر وارد ہو چکے ہیں؟ کبھی آنکھوں کو بند کر کے سوچا ہے کہ ہمارے اس بدن کو 4 شانوں پہ اٹھایا جانے لگا ہے؟ کبھی آنکھوں کو بند کر کے سوچا ہے کہ غسل خانے کے تختے پر لا کر ہمیں لٹا دیا گیا ہے، چند افراد اب ہمیں پہلا غسل دے رہے ہیں، پھر دوسرا غسل ہونے لگا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ حنوط کی نوبت آ چکی ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ ہم کو اٹھا کر اب قبرستان کے حوالے کیا جانے والا ہے؟ مولا نے کہا تم سوچو نہ سوچو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، ملائک تمہاری بالین پہ ہوں گے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے گا، زرد سے سبز ہوا، سبز سے زرد ہوا، پہلا حملہ ہوا، تمہاری قوت گویائی کو چھینا گیا۔ وہ زبان جو دنیا میں قینچی کی طرح چلتی تھی اب اس کو بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی زبان کی قوت گویائی کو چھینا گیا، تم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرے پروردگار ایک لمحے کے لیے زبان میں طاقت دے دے تاکہ وصیتیں کر جاؤں کس کا حق میری گردن پر ہے، کس کا فرض باقی رہ گیا ہے، آخری وقت میں وصیت کر جاؤں تاکہ میرے بعد میرا اعمال نامہ درست ہو جائے۔ آنے والے ملک کہیں گے جب تک طاقت تھی، جب تک قوت تھی، جب تک قابل بیان تھے، تم نے افعال و اعمال کو انجام نہ دیا، اب ایک لمحے کے لیے بھی یہ زبان کھلنے والی نہیں ہے۔ ابھی تم شکایت کر رہے ہوگے میرے پروردگار میری زبان بند ہو گئی، اچانک تم محسوس کرو گے ملک الموت نے دوسرا حملہ کیا، تمہارے کانوں کی سماعت کو چھین لیا۔ ابھی زبان کی گویائی کو چھینا گیا تھا نا، اب کانوں کی سماعت کو چھینا گیا۔ کتنی مجبوری کا وقت یہ ہوگا، کتنے ناچار ہوں گے ہم کہ ہم محسوس کریں گے ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں مگر کانوں تک صدائیں نہیں آ رہی۔ ابھی کانوں کی قوت شنوائی کا گریہ ہی کر رہے ہوگے کہ اچانک تمہاری آنکھوں کے اوپر موت طاری ہونے لگے گی، تمہاری آنکھوں پہ موت کا طاری ہونا ہوگا، تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا کر دی جائے گی، تم بے جان جسم اپنے اس گھر میں پڑے ہوگے جسے بڑی تمناؤں کے ساتھ تم نے آمادہ کیا تھا۔ تمہاری اولاد تمہارے سامنے ہوگی، تمہارا مال تمہارے سامنے ہوگا، تم اب تجسم اعمال کی بنیاد پر اپنی اولاد سے کہو گے تم کو بڑے نازوں سے پالا تھا، تمہاری تربیت کے لیے حلال خدا کی پرواہ نہ کی، حرام خدا کے رشتوں کو توڑتا رہا، یہ بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے
متعلق تمہارا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ اولاد تجسم اعمال کی بنیاد پر جواب دے گی۔ ہمارا اور تمہارا رشتہ بس اب اتنی دیر باقی ہے کہ تمہارے جسم کو تمہاری قبر میں اتاریں گے، پھر تمہارا اللہ حافظ ہوگا اور ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ مرنے والا دیکھے گا کہ وہ اولاد کے جس کے لیے اللہ کی معصیت کی پرواہ نہ کی، اطاعت کا کبھی گمان نہ کیا، اب وہ ساتھ چھوڑنے والی ہے، مال کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی خطابت نہیں، نہج بلاغہ میں خطیب نہج بلاغہ کہہ رہا ہے۔ مرنے والا مال سے متوجہ ہوگا، تیرے حصول کے لیے میں نے بڑے بخل سے کام لیا، میں نے کیا کیا نہ کیا تاکہ تجھے جمع کروں، ذرا بتا تو صحیح میرے کتنے کام آنے والا ہے۔ تجسم اعمال کی بنیاد پر مال آواز دے گا، اب میرے میں سے تمہارا بس اتنا حصہ ہے کہ بازار سے کفن خرید لیا جائے اور تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں اپنی زندگی میں وصیت نامہ تیار کر لو، اس لیے کہ جب تم وصیت نامہ آمادہ کرو گے تو تم دیکھو گے، جب تم وصیت نامہ آمادہ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے مال میں سب کا حق ہے سوائے تمہارے۔ یہی ہے نا، مال ہمارا ہوگا، وصیتیں ہوں گی، اس بیٹے کو اتنا عطا کر دیا جائے، اس بیٹی کے حوالے یہ مکان کر دیا جائے، اس عزیز کو یہ دولت دے دی جائے، اس رشتہ دار کو وہ حالت دے دی جائے، یعنی سب کا حصہ ہوگا سوائے تمہارے۔ مال کہے گا بس اتنا حصہ ہے کہ کفن خریدا جائے، قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ ابھی تمہیں دنیا سے گئے ہوئے چند گھنٹے ہوں گے، وہی اولاد جو کبھی رخساروں کا بوسہ لیتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، وہی کہتی ہوئی نظر آئے گی، اس جنازے کو لے کر جاؤ، باڈی ڈیکمپوز ہونے لگی ہے، جنازہ سڑنے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے تعفن سے دوسرے مریض ہو جائیں، اور اب تمہیں اس قبر کے گڑھے میں لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب تم ہوگے اور تمہاری تنہائی ہوگی، اب تم ہوگے تمہاری تنہائی، تم اپنی اولاد کا شکوہ کرو گے، تم اپنے مال کا شکوہ کرو گے، اچانک دیکھو گے ایک زیبا جوان صورت تمہارے سامنے ظاہر ہوا۔ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، تمہارے مال تمہارے کام نہ آیا، تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئی، مگر آج ہم تمہارے کام آنے والے ہیں۔ ذرا بتا تو صحیح کہ جب سب چھوڑ کر جا چکے ہیں تو کیسے کام آئے گا؟ کہ ہم وہ اعمال حسنہ ہیں جس کو تو نے دنیا میں انجام دیا تھا، ہم وہ نیک اعمال ہیں جس کو تم دنیا میں انجام دیتے تھے، آج تمہارے کام آنے والے ہیں۔ اور اب عزیزوں کیا ہوگا؟ ہمارے لاشیں کو ہماری قبر میں اتارا جائے گا، مسلمان چند مٹھی خاک کے ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر ڈالیں گے اور اب واپس ہونے لگیں گے۔ اے اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں، کون واپس ہوگا؟ وہ دوست کہ جو رات کی تاریکی میں 11-12 بجے کہیں مل جائے اور چائے کی دکان کھلی ہو تو کب 2:30 بج جائے محسوس ہی نہ ہو۔ وہ دوست و احباب جو روزانہ 2-2 2:30 بجے تک ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا رشتہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب ہمیں قبر میں لا کے رکھا جائے۔ یہ اتنی دیر رکنا بھی گوارا نہ کریں گے کہ دوسری تلقین پڑھ دی جائے، بلکہ وہ مولوی ہوگا اور دوسری تلقین ہوگی، سب چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ حالانکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب تمہارا دوست کوئی حبیب دنیا سے چلا جائے تو اتنی دیر تک قبر پر موجود رہنا جتنی دیر میں کسی ناقے کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں اور معاشرے میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جتنا وقت اس کام میں لگتا ہے اتنی دیر قبر کے پاس رہو تاکہ یہ مرنے والا قبر سے مانوس ہو جائے۔ اس کے لیے یہ وہ گھر ہے جو اندھیرے کا گھر ہے، جو وحشت کا گھر ہے، یہ وہی تو گھر ہے نا جو روزانہ ہم سے 3 مرتبہ کہتا تھا، مگر ہمارے کانوں کے اوپر ظلمانی اور نورانی پردے اس طرح سے حائل تھے، ہم نے کبھی نہ سنا کہ یہ روزانہ آواز دینے والا گھر۔ مولا ساجد فرماتے ہیں یہ تم سے کہتا تھا انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر! یہ وہ قبر ہے جو خود آواز دیتی ہے روزانہ، ہمارے کانوں تک یہ آواز نہیں آتی، مگر مولا فرماتے ہیں روز آواز آتی ہے، انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ عزیزو، اگر ہمارے پاس 2 مکان ہوں، ایک مکان میں ہم زندگی گزارتے ہوں، رہتے ہوں، دوسرا مکان خالی پڑا ہو، کوئی نہ رہتا ہو، 10 برس سے یہ مکان بند ہو، آپ واپس آئے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ 10 برس سے یہ مکان بند تھا، ذرا دیکھوں کہ اندر کے حالات کیسے ہیں۔ چونکہ 10 برس سے مکان بند ہے، کاش متوجہ ہوا، 10 برس سے بند ہے نا، لہٰذا نہ لائٹ کا انتظام ہوگا نہ روشنی کا۔ آپ کیا کریں گے؟ اندھیرے گھر میں جانے کے لیے روشنی کا انتظام کریں گے، چراغ جلائیں گے، شمع خریدیں گے، کچھ نہ ہوگا تو موبائل کی ٹارچ جلائیں گے تاکہ اندھیرے گھر میں وارد ہونے سے پہلے اجالے کا انتظام کر جاؤں۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارا مکان 10 برس سے بند ہو تو ہم اجالے کا انتظام پہلے کرتے ہیں، یہ مکان قبر کی صورت میں کتنے برس سے بند ہے کبھی سوچا ہے؟
جتنے برس کا ہمارا وجود ہے اتنے برس سے یہ مکان بند ہے. ہم کو نہیں معلوم ہے ہماری قبر کہاں ہے, ہم کو کہاں دفن کیا جانا ہے. علم پروردگار میں تو محفوظ ہے نا کہ ہماری قبر کون سی ہے, ہمارا دائمی گھر کون سا ہے. جتنے برس کا ہمارا وجود ہے اتنے برس سے یہ قبر بند ہے. اور روزانہ کہتی ہے انا بیت الظلمہ, میں اندھیرے کا گھر ہوں, اجالا لے کر آنا. انا بیت الموحشہ, میں وحشت کا گھر ہوں. کوئی مکان 10 برس سے بند ہو, چراغ نہ جلائے جاتے ہوں تو توہم یہ ہے, حقیقت نہیں ہے. وہم یہ ہے کہ 40 دن اگر کسی گھر میں چراغ نہ جلایا جائے تو وہاں سایہ ہو جاتا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. مگر توہم یہی ہے کہ 40 دن چراغ نہیں جلایا تو سائے ہو جاتے ہیں. اب سوچئے جو 10 برس سے مکان بند ہو, جہاں اندھیرا نہ ہو, تو اب یہاں وحشت بھی ہوگی نا. اس مکان کو کھولنے کے لیے آپ کے اوپر وحشت طاری ہوگی. آپ کیا کریں گے؟ اپنے کسی بھائی سے کہیں گے, کسی عزیز سے کہیں گے, کسی دوست سے کہیں گے میں اپنا مکان کھولنے والا ہوں, 10 برس سے بند تھا, میرے ساتھ چلو تاکہ میری وحشت کم ہو جائے, میرے ساتھ چلو تاکہ میری دہشت کم ہو جائے. عزیزان گرامی, اگر دنیا کا مکان 10 برس بند ہو جائے تو ظلمت کو مٹانے کے لیے چراغ لے کر جاتے ہیں, وحشت کو ختم کرنے کے لیے مونس و یاور لے کر جاتے ہیں. یہ قبر جو روزانہ کہہ رہی ہے انا بیت الظلمہ, میں اندھیرے کا گھر ہوں, انا بیت الموحشہ, میں وحشت کا گھر ہوں, اے میرے پروردگار کیا انتظام کر کے جائیں. کہا دیکھو یہ قبر کا اندھیرا دور کرنا ہے نا. دنیا میں چراغ لے کر جاتے تھے, قبر میں روشنی کے لیے عقیدے کے چراغ لے کر جانا. کبھی توحید کا چراغ, کبھی عدالت کا چراغ, کبھی نبوت و امامت کا چراغ ہوگا, قبر کی تاریکی دور ہو جائے گی. اے میرے پروردگار, یہ وحشت کا بھی مکان ہے, اس وحشت کو کیسے دور کروں؟ کہ دنیا میں وحشت مونسوں سے دور ہوتی ہے, دوستوں سے دور ہوتی ہے نا. لہٰذا اب جب اس وحشت کے مکان میں داخل ہونا تو نماز کی صورت میں مونس لے کر جانا, روزے کی صورت میں یاور لے کر جانا, حج کی صورت میں دوست لے کر جانا, تاکہ وحشت ختم ہو جائے. اے میرے پروردگار, عقیدے کے چراغ بھی لے کر چلا گیا, عمل کے مونس و یاور بھی لے کر چلا گیا. مگر یہ تیسری آواز بھی تو آتی ہے نا, انا بیت الدود, میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. اے میرے پروردگار, ان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اب تجربے کی بات دیکھیے, جب بھی کبھی ہم کنہیں حشرات ارضی کے زہر سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہر سال سردی شروع ہوتے ہی نہ جانے کتنی بیماریاں آ جاتی ہیں, ملیریا آ گئی اور ڈینگو آ گیا اور نام بدلا تو وہ ڈینگی ہو گئی. ہر انسان حشرات ارضی کے, زمین کے کیڑے اور مکوڑوں کے زہر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے. کوئی مچھردانی کا انتظام کرتا ہے نا, کوئی اپنے گھر میں پہلے سے باقاعدہ طور پر فاگنگ کراتا ہے. جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بازار سے 100 روپے کا ایک اسپرے خریدتا ہے. کہ صاحب اس اسپرے میں کیا ہے؟ کہ اس میں زہر ہے. کہ اس زہر سے کیا ہوگا؟ کاش متوجہ ہوا. کہ صاحب اس زہر سے ان مچھروں کے زہر کو ختم کر دیا جائے گا جو ہمیں ملیریا کے ذریعے نقصان پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ زہر کو مارنے کے لیے کسی زہر مہرے کا انتظام کیا جاتا ہے, کسی زہر مہرے کا انتظام کیا جاتا ہے. آواز آئی ہے قبر جو تم سے روزانہ کہتی تھی انا بیت الدود, میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. دیکھو, اگر تم زمین کے حشرات ارضی کے زہر سے بچنا چاہتے ہو, ان کیڑے اور مکوڑوں کے زہر سے بچنا چاہتے ہو, تو دنیا میں جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اپنے وجود سے حسد کا زہر دور رکھنا, بغض کا زہر دور رکھنا, اناد کا زہر دور رکھنا, کفر و شرک کا زہر دور رکھنا. اگر اس زہر سے اپنے آپ کو بچاتے چلے گئے, قبر میں زہر مہرہ تمہارے حوالے ہوگا. اب قبر کے حشرات ارضی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں گے. عقیدت کے چراغ, اعمال کے مونس, اخلاق کے یاور لے کر جائیں گے. یہ قبر آسان ہو جائے گی. اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو آنے والے ملک ہمیشہ منکر و نکیر نہیں ہوتے. ہم تو اپنے اعمال سے اتنا بدظن ہیں کہ چاہے وہ کوئی شاعر ہو, چاہے وہ کوئی عالم ہو, یا میرے جیسا حقیر طالب علم, جب بھی قبر کی کہانی سناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ منکر و نکیر آتے ہیں. نہیں صاحب, منکر و نکیر نہیں, کبھی مبشر و بشیر بھی آتے ہیں جو بشارت دے کے جاتے ہیں. اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا یہ تو تمہاری زندگی کا کمال و زوال ہے کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے ملک تمہارے پاس آئیں گے. اگر تم نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری تو منکر و نکیر نہیں آتے بلکہ مبشر و بشیر آتے ہیں. وَرَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ, تمہاری قبر کو جنت کا ایک باغ بنا کر چلے جاتے ہیں. یہ تو تمہارے اعمال کا زوال ہے
کہ اگر تم نے اللہ کی معصیت کی ہو، شیطان کی کارندگی کی ہو، تبھی یہ منکر و نکیر آئیں گے اور حفرۃ من حفرات النیران، اس قبر کو تمہاری جہنم کا ایک گڑھا بنا کر چلے جائیں گے۔ لہذا عزیزو، اب ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں یا جہنم کا گڑھا بنائیں۔ نہیں، قبر کی بات نہیں ہے، آنے والے ملک کا طریقہ بھی بدلے گا ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد پر۔ سورہ زمر 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار نے مرتے وقت آنے والے ملائکہ کی حالت کو بیان کیا، 2 حالتیں۔ ماشاءاللہ اہل ولا ہیں آپ، بچپن سے مجالس سنتے چلے آئے، کافر کے اوپر ایسے آتی ہے اور مومن کے اوپر ایسے آتی ہے۔ قرآن کریم ترسیم کر رہا ہے، آواز آتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، مرنے والا ہے نا، یہ مرنے والا جس کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک آئے ہیں، یہ اپنی رنگت کو بدلتے ہیں، کاش متوجہ ہوا، یہ اپنے طریقے کو بدلتے ہیں تمہارے اعمال اور افعال کی بنیاد پر۔ اگر مرنے والا طیب و طاہر زندگی گزارے، ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں زندگی کو ختم کرے، تو کیا ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، آ جائیں گے ملائکہ طیبین اس کے پاس جس نے پاکیزہ زندگی گزاری، اور جب یہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یقولون، جمع کا صیغہ ہے، ایک ملک موت نہیں آتا، یہ جمع کی صورت میں آتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، مرنے والے سے کہتے ہیں تمہارے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تھوڑا سا واضح کر دوں عزیزو، سلام کا حکم کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں کہا کہ ایک مومن دوسرے مسلمان سے دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو پہلا کہے سلام علیکم، دوسرے پہ واجب ہے وہ کہے علیکم السلام۔ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلا سامنے والے کی سلامتی کی دعا کرے، دوسرا پہلے والے کی سلامتی کی دعا کرے، یعنی سلام ہے سلامتی کی دعا۔ کاش متوجہ ہوا، سلام کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں سلامتی کی۔ آنے والے ملائکہ لے کر آ رہے ہیں موت، آنے والے ملائکہ روح لے کر جانے والے ہیں۔ ہم تو موت فنا کو سمجھتے ہیں، ہم تو موت ختم ہونے کو جانتے ہیں، ہم تو موت فنا کے گھاٹ اتر جانے کو سمجھتے ہیں، مگر ملائکہ مرنے سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یعنی اگر کوئی طیب و طاہر زندگی گزارے تو پھر اس کو موت کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا، ہمیشہ کے لیے سلامت کر دیا جاتا۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو۔ اچھا، صرف سلام پہ بات رکتی نہیں ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عجیب و غریب ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جنت کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، جو یوم الحسرہ ہے، جو یوم الندامہ، 70 نام قرآن کریم میں ہیں قیامت کے، ہر نام کی اپنی ایک تفسیر ہے۔ یہ تو لفظ قیامت 70 مرتبہ آ گیا، لہذا مشہور ہو گیا روز قیامت، وغیرہ 70 نام، یوم تبلی السرائر، یوم التغابن، یوم الحسرہ، یوم الندامہ، یوم الحساب، یوم الحشر، یہ سارے نام ہیں نا۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ قیامت ہے یوم الحساب، قیامت میں حساب ہوگا جنت و جہنم کا، کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن جس کا سنگین ہوگا نام عمل، اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کا عمل نامہ خفیف ہوگا پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ قیامت میں ہوگا، ملک مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے سلام علیکم، اللہ اکبر، مرنے والے سے کہہ رہا ہے سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے ملک، یہ جنت میں تو قیامت میں جائے گا۔ کہا نہیں، قیامت میں جنت میں وہ جائیں گے جن کے پاس اعمال نامے ہوں گے، جو حسین سے محبت کرتے ہوں گے، مگر جن کی سیرت حسین کے جیسی ہوگی، جن کا کردار حسین کے کردار جیسا ہوگا۔ اب انہیں جنت میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عادل خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ جب حسین کو بلایا تو کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارے قیامت میں جنت میں نہیں جانا، ادھر تلوار گردن پہ چلے گی، حسین جنت میں جائے گا۔ کہ جب حسین دنیا چھوڑنے سے پہلے جنت جائے گا تو جو حسینی کردار کو اپنا کے طیب و طاہر ہو جائے، پھر اس کو جنت میں جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ کہا جائے گا ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، ان اعمال کی بنیاد پر جو تم نے انجام دیے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر کوئی حسینی سیرت کو اپنا لے تو جنت میں اب جانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہوتا۔ ہاں، دوسرا بھی طریقہ ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ،
ظالمی انفسہم، آتے ہیں ملائکہ اس کے پاس بھی جمع کی صورت میں کہ جس نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، اللہ کی معصیت کی ہو، شیطان کی کارندگی کو اختیار کیا ہو. جب ملک اس کے پاس آتے ہیں تو وہاں کیا تھا؟ کہتے تھے یقولون، وہ کہتے تھے سلام علیکم ادخلوا الجنہ. یہاں کیا ہوگا؟ جیسے ہی ملک آئیں گے اس کے پاس جس نے معصیت میں زندگی گزاری، فالقوا السلام، اب ملائک کچھ نہیں کریں گے، یہ خود کہے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ ہم نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا. اللہ اکبر. یہ مرتے وقت جس نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، فالقوا السلام. آپ فضاحت قرآنی کو تو دیکھیے کہ اگر سلام علیکم مومن کے لیے استعمال ہوا تو منافق اور کافر کے لیے بھی وہی سین لام میم ہے، مگر طریقہ بدل جائے گا. فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، وہاں سلام ہے، یہاں تسلیم ہو رہا ہے مرنے والا. اب جب یہ ملک کو دیکھے گا، اپنے آپ کو تسلیم کرے گا تو ملک کچھ پوچھے گا نہیں، یہ خود کہے گا مَا كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُوءٍ، ہم نے تو کوئی برا عمل انجام ہی نہیں دیا. ملک کہے گا بلا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ، مگر جو تم نے کیا ہے وہ خدا جانتا ہے. اور اب ملک کیا کرے گا؟ وہاں آیا تھا تو کہتا تھا کہ جنت میں چلے جاؤ، یہاں منہ کے اوپر تماچے لگائے گا، روح کو نکالے گا اور جہنم کے گڑھوں میں ڈال دے گا. یہ دو طریقے ہیں. اگر طیب و طاہر طریقے سے زندگی گزاری تو جنت میں جانے کا حکم ملے گا. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اللہ اکبر. یہی بات آئیے یہی سنا کے جاؤں گا. یہ بھی عجیب ہے نا کہ اگر کوئی نفاق کفر کے ساتھ زندگی گزارے تو اٹھائے گا جہنم میں ڈال دے گا، مگر طیب و طاہر زندگی گزاری ہو تو زبردستی جنت میں نہیں بھیجتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زبردستی نہیں. ادخلوا الجنہ، ارے تم خود سے داخل ہو جاؤ. اب آپ تلاش کریں گے کہ ان کو زبردستی کیوں نہیں بھیجا جا رہا. پیغمبر کی وہ حدیث یاد آئے گی، روز محشر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، شفاعت کا دروازہ بند ہوگا. جنت میں آنے والے جنت کی جانب بڑھ چکے ہوں گے، جہنم میں جانے والے جہنم کی جانب جا چکے ہوں گے. سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے. ملائک دیکھیں گے عرش الہی کے گوشے میں چند افراد جمع ہیں، بھیڑ لگا کر جمع ہے. کیسے؟ جیسے آپ روڈ سے جا رہے ہوں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، سارے کام چھوڑ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. آپ راستے سے جا رہے ہوں، جھگڑا ہو رہا ہو، آپ سارے کام، یہ فطرت میں ہے نا ہندوستانی کہ سارے مسئلوں کو چھوڑیں گے، دیکھیں گے ہو کیا رہا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، غور فرمائے. پیغمبر فرماتے ہیں روز محشر جنت تقسیم، جہنم میں ڈالا جا چکا. ملک دیکھے گا چند افراد ایک گوشے عرش الہی میں کھڑے ہوئے، بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. ملک کہے گا صاحب تم تو جنتی لوگوں میں سے ہو نا. اللہ اکبر. تم تو جنتی لوگوں میں سے ہو نا، تو جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے. تو اب جب یہ ملک کہے گا، ان کے پاس آ کر دیکھے گا کہ ذرا دیکھیں تو یہ بھیڑ کیوں لگی ہے. تو کیا دیکھا جائے گا؟ بیچ میں سید الشہداء، بیچ میں امام حسین. آس پاس چاہنے والے کہیں گے ملائکہ ہمیں جنت میں جانے کا حکم نہ دے، جنت نال حسین. ارے ہماری جنت تو یہی حسین ہے، ہم جنت میں نہیں حسین کے ساتھ. جنت نال حسین، لہذا زبردستی نہیں ڈالا جا رہا. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں کیا ہے؟ روز محشر یہ مرنے والے ہیں، یہ جنت میں جانے والے حسین کو گھیر کر کہیں گے جنت نال حسین، ہماری جنت تو حسین ہے. لہذا عزیزو اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، کون سی زندگی گزاریں؟ وہ کہ جہاں اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یا وہ کہ جہاں حسین کا آسرا مل جائے؟ وہ زندگی کہ جہاں حسین کے پاس جا کر جنت کے، اللہ اکبر، جنت کے لذائذ کو درکنار کر کے حسین کے چہرے کی زیارت کی جائے. یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہوگا. ہاں آنے والا جب ملک آئے گا موت کو لے کر تو پھر ہم کیا سنتے آئے کہ ذاب علی کے چاہنے والے کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو. ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ایسے ہی روح نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو. مگر ایک داستان میں سناؤں تو ظلم ہوگا، میں اس تمام کر دوں گا. بہت بڑا پیغمبر ہے، کلیم خدا، نام ہے موسیٰ، صاحب توریت ہے. انبیاء 1,24,000 انبیاء کی فہرست میں حضرت موسیٰ کے لیے جو لقب استعمال ہوتا ہے وہ ہے فتین. اردو والا فتین نہیں، ہم تو لفظ فتین اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو منفی معنی میں ہو. عربی میں فتن کہتے ہیں چالاک کو، کئیس کو، جس کا ذہن بہت تیز ہو. حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کہ صاحب سب سے فتین تھے، سب سے تیز دماغ والے تھے. سوچئے اپنے قاتل کے گھر میں زندگی گزار دینا، اس سے زیادہ چالاکی کیا ہوگی؟ اپنے قاتل کے گھر میں زندگی گزار کر
اس کے منہ پہ تماچے لگانا، جو فرعون وقت کو جو کہتا ہو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں سب سے بڑا، اس کے چہرے پہ تماچا لگانا۔ حضرت موسیٰ کا وقت آخر ملک الموت آ گیا، اور جب آیا تو کہا کہ صاحب وقت ہو گیا چلو۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی آگے لینے کے لیے؟ کہا تو پھر سب کا وقت ہوتا ہے، جانا ہوگا۔ کہا اتنا موقع دو کہ بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں۔ کہا نہیں نہیں، کسی کو موقع نہیں دیتا، تم کیا، تمہیں بھی موقع نہیں ملے گا۔ چالاک تھے، فوراً سجدہ الہی میں گر گئے۔ اللہ اکبر، سجدہ خالق میں گر کے کہتے ہیں بارے الہ پوری زندگی بغیر پیسے کے تیری توحید کے کلمے پڑھواتا رہا، اشو توجہ، میں نے کبھی تجھ سے کچھ طلب نہ کیا، آج موقع طلب کر رہا ہوں کہ زوجہ سے ملاؤں آخری وقت، بچوں کا آخری مرتبہ دیدار کر لوں، تو یہ ملک اجازت نہیں دیتا، کیا چاہتے ہو؟ کہ اتنا موقع دے دے کہ خانوادے سے مل کر آؤں، پھر تسلیم ہو جاؤں گا، یہ جہاں لے کر جانا چاہتا ہے لے کر چلا جائے۔ آواز آئی ملک الموت کو، اجازت دو یہ مل کر آ جائیں۔ موسیٰ زوجہ کے پاس پہنچے، بچوں کے پاس پہنچے، رخصت، اللہ اکبر، رخصت آخر ہے، واپس آنے لگے یہ پیغام سنا کر کہ ملک الموت انتظار کر رہا ہے۔ زوجہ نے رونا شروع کیا، بچوں نے فریاد کرنا شروع کی۔ جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا تو باپ ہے، حضرت موسیٰ کی آنکھوں سے بھی قطرے جاری ہوئے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ کیا ہے؟ کہ معبود ڈر لگ رہا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ دیکھیں باپ کا دل ہے نا، میں ڈر رہا ہوں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں مر جاؤں گا تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ موسیٰ ہے۔ مر جاؤں گا ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ موسیٰ ہے۔ کربلا میں مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کرتی، باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو آمادہ کرتا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا اب تک تمہارا خیال یہ تھا کہ تم ان کی تربیت کر رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم پال رہے ہو؟ ارے ہم رب العالمین ہیں، جیسے تمہاری زندگی میں پال رہے تھے تمہارے بعد بھی پالے جائیں گے، پلٹ کر آؤ، وقت تمام ہو رہا۔ موسیٰ زوجہ سے رخصت ہوئے، بچوں سے خدا حافظ، ملک الموت کے پاس پہنچے، پوچھا کہ بھائی آمادہ ہیں؟ کہاں آمادہ ہیں؟ موسیٰ نے کہا یہ بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا روح قبض کروں گا۔ کہاں سے؟ کہا ہاتھوں سے۔ روح، ہر انسان کی روح کسی نہ کسی عذر سے قبض ہونا شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہاں سے؟ کہا ہاتھوں سے۔ کہا ان ہاتھوں سے جن سے میں توریت کی تختیاں لکھتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تو پیروں سے روح قبض کر لوں گا۔ کہا ان پیروں سے کہ جن پیروں سے چل کے کوہ طور پہ جاتا ہوں، ہزاروں مرتبہ داستان سنی۔ کہا جا پھر پیر سے بھی نہیں تو زبان سے روح قبض کر لوں گا۔ کہا اس زبان سے جس سے میں اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتا ہوں۔ پریشان ہو گیا ملک الموت، اس لیے کہ ملک ہے نا، انسان تو ہے نہیں، ملک تو روبوٹ کی طرح ہوتا ہے، جتنا فیڈ کر دیا گیا پروگرامنگ میں اتنا ہی اس کا انپٹ ہوگا، آؤٹ پٹ ہوگا، جتنا انپٹ ہے اتنا آؤٹ پٹ۔ پریشان ہوا، بار الہ موسیٰ تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہا پریشان نہ ہونا، میکائیل کو آسمان سے زمین پہ بھیجا، ترنج لے کر حاضر ہوئے۔ ترنج یعنی نارنجی کی طرح دکھنے والا کوئی پھل، حضرت موسیٰ کے حوالے۔ موسیٰ اللہ کی طرف سے ترنج آیا ہے، استشمام کریے، روح کہاں سے قبض ہوگی آپ جانیں اور اللہ جانے۔ حضرت موسیٰ نے ترنج لیا، استشمام کیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب یہاں تک آپ نے خاموشی سے سنا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ موسیٰ کی روح کیسے نکل رہی ہے؟ ترنج استشمام کیا، روح نکل کر گئی، پہلے آسمان پر پہنچی، والصافات صفا، ملائکہ صفے باندھ کر کھڑے ہیں استقبال کے لیے، موسیٰ کو سلام کر رہے ہیں، موسیٰ جواب دیتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، سلام ہوا، جواب۔ تیسرا آسمان، سلام ہوا، جواب۔ چوتھے آسمان پر موسیٰ پہنچے، ملائکہ نے سلام کیا، موسیٰ نے جواب دیا۔ چوتھے آسمان پر رہنے والے ملائکہ نے کہا اے موسیٰ بڑی آسانی سے موت کی نیند سو گئے، بڑی آسانی سے تمہاری روح کو قبض کیا گیا، اب تم ذرا یہ بتاؤ کیف وجدت الموت، تم نے موت کو کیسا پایا؟ سب سے آسانی سے موت ہوئی ہے نا، کیف وجدت الموت، تم نے موت کو کیسے پایا؟ جواب سنیں، موسیٰ نے نظروں کو جھکایا، کشاتن تسلخ فہی حیہ، اس بکری کی مانند کہ جس کی زندگی میں اس کی کھال کو اس کے جسم سے ہٹا لیا جائے۔ موسیٰ کلیم خدا ہے، موسیٰ رسول خدا ہے، صاحب توریت و صاحب شریعت ہے، کہتا روح ایسے نکلی، تکلیفیں ایسے ہوئیں جیسے بکری کے بدن سے زندگی میں اس کی کھال کو کھینچ لیا جائے۔ عزیزو اب اپنے اعمال نامے پہ نگاہ ڈالیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال و افعال کو دیکھیں،
اگر موسیٰ کے اوپر موت ایسے آنے والی ہے تو ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، ہماری زندگی کیا ہونے والی ہے؟ کیا ایسا محسوس ہوگا جیسے خاردار درخت کے اوپر چادر کو، ریشمین چادر کو ڈالا جائے اور کھینچ لیا جائے. جو حال اس چادر کا ہونے والا ہے وہی تمہارے بدن کا ہونے والا ہے. لہذا آمادہ ہو جاؤ اس وقت کے لیے کہ جب ملک الموت تمہاری بالین پہ ہوگا. ایسی زندگی گزارو کہ ملک سلام کرے اور تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے. اور عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا مجلس کو، کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ صاحب پوری زندگی تو ہم نے گناہوں میں گزاری، پوری زندگی تو معصیت کرتے چلے گئے، اب سدھرے تو کیا فائدہ ہوگا. اور اس کے تصدیق کے لیے، تائید کے لیے وہ مصرع بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. پوری دنیا یہ سوچے تو سوچتی رہے، مگر کم از کم مجالس میں آنے والوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اس لیے کہ ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہمارا تعلق اس مکتب شہادت سے ہے کہ جس کے در پہ آنے والا اگر وقت آخر بھی آ جائے تو یہ اتنے کریم ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ کے گڑھوں سے اٹھاتے ہیں، علیہ السلام کی وادیوں میں پہنچاتے ہیں. کوئی آئے تو حور کی طرح، کوئی آئے تو زہیر قین کی طرح، کوئی آئے تو وہب قلبی کی طرح. وہب قلبی کے اعمال کیا ہیں، زہیر ابن قین کا عقیدہ کیا ہے، حور کی زندگی کیا ہے، کوئی دیکھے. مگر جب اقرار جرم ہو گیا، احساس معصیت ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ آپ غور فرمائیں کہ کہتا ہے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. اس میری کے اندر تھوڑا وزن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء اخلاق کا قانون یہ ہے، پوری زندگی توبہ ہے، مگر جب مرنے کا یقین ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حور آ تو رہا تھا حسین کی طرف، مگر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا حسین کے پاس، حسین کی طرف شہادت ہے، حسین کی طرف موت ہے، اور موت سے پہلے اگر میں توبہ کروں گا تو شاید قبول نہ ہو. لہذا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا کیا میری خطا اس موقع پر معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے چاہنے والے کے لیے علماء اخلاق کے قوانین کو توڑا کہ احساس جرم ہو جائے تو موت سامنے ہو تب بھی توبہ قبول ہوتی ہے. آؤ تو حور کی طرح، جیسے حور آیا ہے ویسے آؤ. کیسے آیا حور؟ جیسے ہی کہا مولا نے سینے سے لگا کے میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا، تو حور نے کہا مولا میں تو تب مانوں گا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے. حسین نے ایک مرتبہ روکا، سب کو روکتے تھے، کہا اتنی جلدی کیا ہے مرنے کی، مگر جیسے دوسری مرتبہ کہتا نہیں مولا میں تو تبھی سمجھوں گا معاف ہوا جب میں اپنی جان کو قربان کر دوں. حسین نے اجازت دی. سید العلماء فرماتے ہیں میں سوچا کرتا تھا آخر کیا وجہ ہے حسین سب کو روکتے تھے، حر کو نہیں روکا. خود ہی کہتے ہیں مجھے جواب ملا، شاید حسین نے سوچا ہوگا کہ جب حر کل دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے پانی سے ضیافت کی تھی، آج اپنا بن کر آیا ہے، ارے خیموں میں قطرہ آب بھی نہیں جو حور کی ضیافت ہو سکے. حور خدا حافظ، ساقی کوثر تجھے سیراب کریں. لیجیے حور کو اجازت ملی. حور سے پہلے جوان بیٹا سامنے آیا، میدان کارزار میں جنگ کے ہنر دکھائے. واہ بتا درکنی، باپ کو مدد کے لیے بلایا. بوڑھا باپ جوان کی میت پہ آتا، حسین اس سے پہلے پہنچے. حور کے بیٹے کا سر، حسین کا زانو. حور نے یہ منظر دیکھا، اے میرے آقا غلاموں کے سر آقا کے زانو پہ نہیں ہوتے. حسین تڑپ کے قاعدہ انسانی سمجھاتے ہیں، ارے جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے. مولا حور کا اتنا خیال، ابھی عصر عاشورہ سے پہلے جوان اکبر کی میت ہوگی، آپ کا زانو ہوگا. آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ لے جاؤ. ارے کون آئے گا؟ قاسم کچلا جا چکا، عباس کے شان قلم ہو چکے، حبیب مارا جا چکا. کون تھا جو اکبر کو لے کر جاتا؟ کوئی نہ آیا. حسین نے سینے سے سینہ لگایا، جوان کی میت کو خیمے کی جانب لانے لگے. ہاتھوں کو جوڑوں گا آقا اکبر آپ بڑے مظلوم ہیں. ارے جنازہ چار شانوں پہ اٹھتا ہے، آپ کا جنازہ حسین تنہا لے کر گئے، مگر کم از کم جنازہ تو اٹھ گیا. مگر عصر عاشورہ حسین کا جنازہ زینب دلہ زینبیہ سے دیکھ رہے. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے. دلہ زینبیہ سے زینب نے دیکھا بھائی کا کرتا ہوا گلا. ارے مصیبتیں تمام نہ ہوئی، شام غریبہ بڑھنے لگی. فضہ نے کہا زینب ارے تیرے بھیا کی خیر. اے فضہ کیسی خیر، میرے بھائی مارا جا چکا. عمر سعد نے حکم
دیا ہے، لاش کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزوں مصائب صرف تصور کرنے کی شے ہے، محسوس کریں۔ اگر آپ راستے سے جاتے ہیں، گاڑی سے چلتے ہو، راستے میں کوئی مرا ہوا جانور مل جائے، کوئی مماثلت نہیں ہے، خاکم بدہاں، صرف تصور کریے اگر کوئی جانور سڑک پہ مرا ہوا ہو، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر اس کے جنازے سے گزرے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ فاطمہ کا لال بے گھوڑوں کا فان، گھوڑوں نے لاش کو پامال کیا۔ صبح عاشورہ تمام، عصر عاشورہ تمام، 11 محرم، زین العابدین نے باپ کے جنازے کو دیکھا۔ یہ باپ کا جنازہ نہیں ہے، ایک امام وقت کا جنازہ۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب نے اپنے گناہ کیسے گرایا، اور زین العابدین پوپی کی طرح متوجہ ہوئے۔ مگر اب جو زینب نے حسین کا جنازہ دیکھا، مدینے کا رخ کیا۔ ایوہ النبی صلی علیہ ملک السماء، ھذا حسین بلارا مرمل بالدماء۔ اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ کا مظلوم حسین خون میں نہایا، آزاد کو کاٹا گیا۔ اے زینب، حسین کا امتحان تمام۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں، اب تمہارا امتحان۔ کوچہ بکوچہ، دیار بدیار، بے مقدہ و چادر، شرابیوں کا مجموع، ظالم کا دربار۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره